بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، وہ آ گیا شاہکار جس کا تھا انتظار۔ یہ ایک فیصلہ ہے جس فیصلے کا بڑے دنوں سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ 25 ملزمان کو عبرتناک سزائیں۔ حسان نیازی کا کیا بنا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ گنڈا پور کی قاتل سے جب بھی پوری تحریک انصاف تنقید کر رہی ہے، کیوں، کس پر، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن افغان سفیر کا قومی اسمبلی کا دورہ کیوں اور کیسے، یہ بھی بڑی قابل ذکر بات ہے۔ اس کا بھی بڑا مسئلہ مسائل ہے۔ اور پھر میزائل پروگرام پر پابندی امریکہ کی سازشی کون ہے، ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، میزائل پروگرام پر پابندی کے پیچھے سازش کیا۔ نمبر ایک تو امریکہ نے صاف یہ بات مان لی کہ ہمیں خطرہ ہے پاکستان کے میزائل پروگرام سے۔ تو ایک بات تو آپ کو، ہمیں سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے پاس ایسے سائنسدان موجود ہیں کہ جنہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ہم نے کوئی قانون کی بے ضابطگی نہیں کی۔ امریکہ کو خطرہ ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، قابل فخر بات ہے کہ آپ کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں۔ سازش کس نے کی ہے؟ ہوا یہ کہ گزشتہ دنوں بھارت نے اپنا کچھ مسئلے مسائل کے لیے سمجھوتا کیا چین سے، اور بھارت وہ واحد ملک ہے جو پابندی کے باوجود ایران سے تیل بھی لیتا ہے۔ تو اس کو پہلے منع کیا گیا تیل کے لیے، تو اس نے صاف جواب دے دیا کہ جناب ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا یہ سمجھوتا کہ ہم تمہیں محاذ کے لیے کھڑا کر رہے ہیں چین کے سامنے برابر پہ لا کے، اور تم اس سے معاہدہ کر رہے ہو سرحدی۔ اور انہوں نے کہا جناب آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو مصیبت، ایک طرف چین ہے دوسری طرف پاکستان ہے۔ پاکستان جو ہے وہ میزائل پہ میزائل بنا رہا ہے، اور اس کے میزائلوں کے ہدف پہ ہمارا پورا بھارت موجود ہے۔ تو آپ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ لہذا بھائی انہوں نے کیا کام پاتا، اور یہ کام صرف وہی سیاسی بیان جیسے ہوتے ہیں اس طرح ہے، اس پہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بالکل کچھ نہیں۔ کیوں کہ 2013 میں پابندیاں، 2021 میں پابندیاں لگی تھیں عمران خان صاحب کے دور میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور ملیحہ لودھی جو اقوام متحدہ میں ہماری مستقل مندوب ہوا کرتی تھی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں صرف زبان کا چٹخارا ٹھیک کرنے کے لیے امریکہ نے یہ حرکت کی، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے ہی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی نیا کام نہیں کیا۔ لہٰذا اس میں کوئی کسی کو نہ خوش ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو ڈرنے کی، خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کام تو ایسا ہے اس نے بھارت کو خوش کرنے کے لیے کیا، کیونکہ بھارت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور اگلے دور میں بھی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ سے اس کے تعلقات اچھے نہ رہیں، کیونکہ ٹرمپ کے بھی معاملات جو ہیں وہ بھارت سے کچھ زیادہ ہی امیدیں وابستہ ہیں، اور اس پہ وہ بھارت پورا نہیں اتر سکتا اپنی علاقائی موجودگی کے حوالے سے، علاقائی محل وقوع کے حوالے سے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں۔ اگلی بات ہے یہ کہ تھا جس کا انتظار، وہ فیصلہ آ گیا۔ بہت دنوں سے ہم آپ سب یہ کہتے تھے کہ اگر 9 مئی جو ہے ریاست کے خلاف حملہ تھا، بغاوت تھی، تو لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟ تو اس میں پہلی وجہ تھی کہ ملٹری کورٹ نے جو سزا دی تھیں اس کو سپریم کورٹ نے اس پر اسٹے دے دیا تھا۔ ابھی پچھلے ہفتے یعنی 8-10 دن پہلے آئینی عدالت نے اجازت دے دی ان کو کہ اپنے فیصلے سنا دو۔ لہٰذا بھائی انہوں نے فیصلے سناتے، ان فیصلوں میں 25 افراد کو سزا ہوئی ہے، اور 2 سال سے لے کے 14 سال تک سزا ہوئی ہے، اور زیادہ لوگ وہ ہیں جن کو 10-10 سال سزا ہوئی ہے بامشقت، یعنی ریاست کے خلاف جنہوں نے کارروائی کی، جنہوں نے ریاست پہ حملہ کیا، ان کو عبرتناک سزا دی گئی ہے۔ اور اس بیان میں یہ کہا گیا کہ یہ یاد رکھا جائے کہ یہ سزا اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اگر ریاست سے ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا، ریاست کی خلاف ورزی کریں گے، پرتشدد سیاست کریں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی ریاست۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ یہ خالی یہ نہیں ہے، مکمل انصاف جب ہوگا جب اس سارے 9 مئی کے معاملات کو باقاعدہ شیڈول کرنے والے یعنی منصوبہ ساز اور اس کے ماسٹر مائنڈ کو سزا ہوگی، جب اصل انصاف مکمل ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ ان کو تمام قانونی
جو سہولتیں وہ حاصل ہوں گی اپنے صفائی کے لیے۔ اچھا، ان میں 2-3 افراد ایسے بھی ہیں جن کی رہائی بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی سزا ہے 2 سال، تو 1.5 سال تقریباً کاٹ چکے ہیں، باقی کوئی رعایت وعایت ہو کے ان کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ 3 افراد ایسے بھی ہیں۔ لیکن یہ کل کتنے تھے؟ یہ کل تھے جناب 100 سے زیادہ تھے، اور ان میں سے جو جن کو مطلب یعنی 105 تھے تقریباً، 105 میں سے 20 گزشتہ عید پر رہا ہو گئے تھے، ان کی سزا مکمل ہو گئی تھی، وہ ملوث نہیں تھے، پائے گئے تھے، جیسے بھی تھے وہ جتنا کاٹ چکے تھے سزا، اس پہ ان کو رہائی دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد اب 25 کو سزا ہو گئی، اب باقی بچے پیچھے 60۔ وہ 60 جو ہیں ان کی بھی قانونی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے، اس کے بعد ان کی بھی سزا اناؤنس ہوگی، لیکن ابھی تک حسان نیازی کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ تاہم ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے لیے بھی نامزد کیا گیا ہے، یعنی جو زیادہ ذمہ دار ہیں ان میں سے، ان 60 میں کچھ ہیں، تو ہو سکتا ہے حسان نیازی یا ان کی بہن وہ بھی اس میں ہیں، ان کا بھی نام آ گیا تھا، یہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو ان کا فیصلہ ابھی وہ قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد کیا جائے گا، ان 60 جو باقی بچے ہیں۔ تاہم انہیں یہ کہہ دیا کہ یہ ہم نے صرف سزا اس لیے دی ہے عبرتناک کہ دنیا کو پتہ لگ جائے، یعنی پاکستانیوں کو پتہ لگ جائے، پاکستان میں سیاست کرنے والوں کو پتہ لگ جائے کہ جو ریاست سے ٹکرائے گا اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، اسے عبرتناک سزا دی جائے گی، اسے نشان عبرت بنایا جائے گا۔ کیوں؟ کہ پرتشدد سیاست، پرتشدد احتجاج کسی طرح بھی مکمل، یہ تمام کوئی مردان کا ہے، کوئی راول پنڈی کا ہے، کوئی لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس والے ہیں، کوئی GHQ والے ہیں، یعنی مختلف شہروں کے لوگ ہیں یہ ملزمان جو ہیں جن کو یہ سزائیں ہوئی ہیں۔ اب انہیں صفائی کا موقع دیا جائے گا بہرحال، اور زیادہ لوگ وہ ہیں جن کو 10 سال سزا ہوئی اور قید بامشقت، لیکن 14 سال والے بھی اس میں موجود ہیں۔ اگلی بات کرتے ہیں کہ قاتل سے ایک جپھی ڈالی گنڈا پور نے، تو PTI کے لوگ بڑے ناراض ہیں۔ کون ہے وہ قاتل؟ وہ قاتل ہے محسن نقوی، وزیر داخلہ، جس پر انہوں نے پرچے بھی کرانے کی بات کی، اور اس سے باقاعدہ اسے 26 نومبر کی واردات میں جہاں لاشیں نہیں ملی ان لاشوں کا قاتل قرار دیا تھا۔ تو وہ گئے ایپیکس کمیٹی، صوبائی ایپیکس کمیٹی کے لیے وہ گئے، تو وزیر اعلیٰ نے جناب کو زبردست استقبال کیا، پپیاں جپیاں سب کچھ ہوئیاں، کور کمانڈر بھی اس میں موجود تھے، اور پھر جناب وہاں پہ ہوا اجلاس۔ بات تھی کرم ایجنسی کی، یعنی ضلع کرم کی اور پارا چنار کی، کہ وہاں جو ہے وہ حکومت ریٹ قائم کرے۔ تو صوبائی حکومت نے مدد مانگ لی وفاق سے۔ محسن نقوی نے کہا ہم ہر قسم کی امداد کریں گے، اور ہتھیار کے اور مورچے سب ختم کریں، ورنہ ہم پھر فورسز کو یہاں پہ تعینات کریں گے، امن قائم کریں گے ہر قیمت پر۔ شکر ہے الحمدللہ کہ چلے کسی بہانے پارا چنار کے لوگوں کی سنی گئی، ان مظلوموں کی، جہاں 100 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا بے گناہ، اور بھائی سے لڑایا گیا، اور مورچے بندی ہو گئی تھی، اور مقابلہ ہو رہا تھا ہتھیار اٹھائے ہوئے، اس کا کوئی انتظام ہونے لگا۔ دوسری طرف مولانا نے بھی جفی پائی شہباز شریف کے ساتھ۔ سوچا جا رہا تھا، اندازے لگائے جا رہے تھے کہ اگر PTI اور JUI اکٹھی ہو گئی، کسی معاملے پہ اتفاق ہو گیا ان کا، اور یہ آ گیا حکومت کے سامنے، تو پھر حکومت کی تو کانپیں ٹانگ جائیں گی۔ تو انڈائریکٹ کانپیں ٹانگی ہوئی تھیں، اور بار بار حکومت نے کہا تھا، مختلف وزراء نے کہا تھا، رانا ثناء اللہ حکیم صاحب جو ہیں انہی نے کہا تھا کہ ہم مولانا کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ صاحب بصیرت سیاستدان ہیں، ہم ان کو ناراض نہیں کریں گے، ایک حد تک ہم سے اختلاف، لیکن ان کا ہم کوشش کریں گے سارے۔ تو اب انہوں نے وزیر اعظم نے بلایا، تو پھر انہوں نے بھی جفی پہ گئی، جفی کے بعد میں کیا بس، اور وہ پورا امید ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا، تو یہ محاذ تقریباً بند ہو گیا، اور یہ مدارس بل جو ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ مولانا کہتے ہیں ایکٹ تو بن چکا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اس میں عمل درآمد کرائیں نہیں، تو پھر میدان سے فیصلہ میدان میں، ایوان میں نہیں، تو اس کو ڈیفیوز کر دیا وزیر اعظم نے بڑے بہترین طریقے سے۔ اس میں مختلف لوگ موجود تھے، مولانا عبدالغفور حیدری بھی تھے، کامران مرتضیٰ بھی تھے، اعظم نذیر تارڑ بھی تھے، رانا ثناء اللہ بھی تھے، اٹارنی جنرل بھی تھے، سب کی موجودگی میں بیٹھ کے انہوں نے طے کیا، اور انہوں نے اپنے وزارت قانون کو کہا کہ قانونی نکات دیکھ کے اس کے مطابق اس کو معاملے کو ختم کریں، تو وہ بھی ہو گیا، یہ اچھی بات ہے۔ اب بات آتی ہے افغان سفیر کی۔ افغان سفیر گئے قومی اسمبلی، تو وہاں
اسپیکر قومی اسمبلی نے حسب روایت ان کا استقبال نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، انہیں بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے ارکان نے ان سے کا استقبال کیا پرتباہ، اور پھر ان کو لے کے گئے اسپیکر کے کمرے میں، نہیں، کسٹوڈین تو اسپیکر ہے سردار ایاز صادق، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو لے کے گئے عمر ایوب صاحب کے کمرے میں، یعنی اپوزیشن لیڈر کے کمرے میں، اور وہاں پہ کر لیا کمرہ بند، اور وہاں ان کی بات چیت ہوئی ہے۔ اب یہ خفیہ بات چیت، یہ کیا تھا کیا نہیں تھا، کیا معاملات تھے، یہ اس پر بڑی نکتہ چینی ہو رہی ہے کہ ایسا پی ٹی آئی کے ارکان نے کیوں کیا۔ اس لیے کہ نشان زدہ ہیں گنڈا پور کہ علیحدگی کی سوچ ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، تو اس پر بڑی بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہوا، کیوں کیا، ایسا کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ حکومت کو کیا چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف ہے وہ سول نافرمانی اور مذاکرات، تو محسن نقوی نے جفا مار کے گنڈا پور کو اعتماد میں لیا کہ جناب 24 گھنٹے کے اندر اندر حکومت بھی کمیٹی مذاکرات کے لیے اعلان کر دے گی، ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن آخری ڈیٹ کل ہے اتوار، پیر سے انہوں نے کہا نافرمانی کرنی ہے، تو کیا 24 گھنٹے میں معاملات طے ہو جائیں گے؟ تو پھر میرا جواب ہے نہیں ہوں گے معاملات طے، پھر پیر کو یا تو انہیں مؤخر کرنا پڑے گا ایک بار پھر، یا پھر میدان میں آنا پڑے گا، طاقت دکھانی پڑے گی۔ تو حکومت طاقت دیکھنے کے لیے بھی تیار ہے، حکومت نے ہوم ورک مکمل کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا مذاکرات بھی کریں گے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس پاور نہیں ہے، ان کا ویٹو پاور جو ہے وہ بانی چیئرمین ہے، تو یہ ان سے اجازت لے کے آئیں، ہم اپنی کمیٹی بنا دیں گے، مذاکرات بھی کریں گے، لیکن اگر یہ طاقت دکھانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، طاقت دکھائیں، سول نافرمانی کریں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس وقت تک اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔